السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال، اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے کون کون سی جو ہے وہ شرط ہے عمل کے قبول ہونے پر جو دلالت کرتی ہوں؟ محترم بھائی، سب سے پہلے تو جو عمل ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، خالصۃ للہیت ہو، اس نیکی کے اندر اللہ کی رضا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کسی کے جسموں کو، شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ دیکھتے ہیں تو عملوں کو اور دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، یعنی دلوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا دلی کیفیت ہے، کیا چاہتا ہے بندہ کہ میں اس عمل کی وجہ سے کیا حاصل کروں، اللہ کی رضا کر لوں یا اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کا کوئی داد حاصل کر لوں۔ اگر تو اللہ کی رضا مقصود ہو تو یہ عمل کی قبولیت کی شرائط میں ایک بڑی زبردست اور بنیادی شرط ہے۔ پھر عمل جو ہے وہ خالصتاً کتاب و سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں، عمل چاہے جتنا مرضی بڑا ہے لیکن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ترک کر کے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے مولویوں کی مرضی کے تحت جو ہے عمل کیا جائے تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ عمل تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا۔ سورۃ الغاشیہ کے اندر عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تو یہ آگے ان کا ٹھکانہ بھی بیان کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی قیامت کے دن آئیں گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، اس لیے کیونکہ ان کا عمل سنت کے مطابق نہ ہوگا۔ تو اسی طرح عمل کی قبولیت یعنی عبادت جو ہے اس کے لیے پھر آگے آ جاتا ہے جی مثلا رزق حلال، یہ عمل کی قبولیت کے اندر بہت بڑا اس کا بھی ایک کردار ہے۔ جس طرح کہ ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں وہ حدیث بھی ذکر کی ہے کہ ان اللہ طیب، کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے خصوصاً اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا نا قرآن میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں، اے رسولو، کھاؤ بھی حلال اور عمل بھی نیک کرو۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال جو ہے یہ نیک اعمال کی قبولیت کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ باقی مزید جو ہے وہ آپ اس حوالے سے جو اہل علم نے تقوی کے موضوع پر اور فضائل اعمال کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے ان کی تصانیف، ان کی کتب وغیرہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔